اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ کیوں قوام ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک یہ اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، اور قوام کسے کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں کھڑا ہوا، وہ شخص جو کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنا دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو گھر کا بیسک یونٹ چلانے کے لیے ایک لا اور ایک آرڈر اور ایک نظم و ضبط بنا دیا گیا ہے کہ کیا ہو، کھڑے ہونے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اوپر ہوتا ہے، وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ تو وہ شخص ان دونوں ازواج میں سے کون ہوگا؟ اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ صاحب اقتدار کون ہوگا؟ اختیار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان دونوں میں سے، شوہر اور بیوی میں سے وہ پھر شوہر ہوگا۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا ہے کہ وہ کھڑا ہے تو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ نگرانی بھی کرے گا، وہ نگہداشت بھی کرے گا، وہ حفاظت بھی کرے گا، وہ مانیٹرنگ بھی کرے گا، چیکنگ بھی کرے گا، اور سارے فیصلے کے اختیارات پھر کس کے پاس ہیں؟ اس شوہر کے پاس ہے، کیونکہ اتھارٹی کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کو دے دیا۔ اور کون سے مرد ہیں؟ الرجال، سارے کے سارے مرد، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ جاہل ہے، کسی بھی طرح کا ہے، لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ پھر گھر کا قوام ہے۔ وہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا کہ یہ ایک بندہ ہے، اگر کسی کے اندر یہ آ گیا کہ یہ میرا شوہر جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، میرے سے اوپر برادری والا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر وہ اس کو قوام تسلیم نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھر بنے گا نہیں، پھر وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا۔ ہم نے دیکھا نا حضرت زینب بنت جہش، ان کا کیا طریقہ تھا کہ ایک غلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے جب نکاح ہو گیا تھا تو ان کے اندر ایک تفاخر کا ذریعہ آ گیا تھا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور یہ غلام ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے ان کو قوام تسلیم نہیں کیا تو وہ گھر چلانے، اتنا بڑا دینی گھرانہ بھی نہیں چل سکا جب انہوں نے ان کو قوام تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے سارے مردوں کو قوام بنایا ہے، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ گھر کو سنوارنا چاہتی ہیں، بنانا چاہتی ہیں، قائم رکھنا چاہتی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک معاشرے کو اور ایک ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم سکول کا نظام بھی دیکھیں تو سکول کو چلانے کے لیے بھی ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے۔ اگر دو پرنسپل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک پرنسپل ایک حکم دے گا، دوسرا دے گا، وہ ایک طرح سے سارے قوانین سیٹ کرے گا، وہ دوسری طرح سے سیٹ کرے گا، تو وہ آپس میں کلیش ہو جائے گا اور وہ سکول زیادہ دیر تک چل ہی نہیں سکے گا۔ تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ہیڈ ہوتا ہے جو سارے جو احکامات ہیں وہ اوپر سے جاری کرتا ہے، اور اسی کے مطابق سارا کام ہوتا ہے، تو ہی ایک ڈپارٹمنٹ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ طریقہ بتا دیا کہ گھر کے اختیارات اور معاملات میں جو حکم چلے گا وہ کس کا ہوگا؟ مرد کا چلے گا۔ اگر بیوی بھی انٹرفیئر کرنے لگ جائے گی، بیوی ایک چیز بتائے گی، مرد دوسری چیز بتائے گا، تو پھر وہ گھرانہ چلے گا نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کیا ہے؟ قوام اور اتھارٹی اور اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ مرد کے پاس ہوں گے، مرد کے پاس ہوں گے، دو وجوہات کی بنا پر۔ اور ایک وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نساء کے شروع میں ہی کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ازواج ہیں، اور ازواج کہتے ہیں پیئر کو، وہ دونوں برابر ہیں، ہم پلہ ہے، کوئی برتر اور کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا، ہارڈی بنایا، ٹف بنایا، اس کے اعصاب مضبوط ہے، وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، تو لہٰذا فیصلے کے اختیارات اس کو دے دیے گئے۔ اور عورتوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازک بنایا ہے، اور ان کی فطرت اور یہ اعصابی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے ہم پینک ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات آتی ہے ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے کہ عورت کو ذرا اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کا بنایا، اعصابی طور پر کمزور بنایا، اور مردوں کو مضبوط اور ٹف اور ہارڈی بنایا، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کو دے دیا کہ ان کو قوام بنا دیا۔
اور دوسری چیز، اور یہاں پہ پھر وہی بات میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ اور وہ اوپر اور وہ نیچے، نہیں، دونوں ہیں برابر، لیکن جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اسٹرانگ بنا دیا تو اس لیے ان کو یہ اختیار دے دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے قوام بنانے کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بما انفقوا، کہ انہوں نے پھر خرچ کرنا ہے۔ ساری معاشی کفالت کا بوجھ مرد کے ذمہ ہے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ سارا معاشی کفالت کا بوجھ اٹھائیں گے، وہ لائیں گے، وہ باہر جائیں گے، کمائیں گے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو سنبھالیں گے، ان پہ خرچ کریں گے، ان پہ مال لگائیں گے۔ تو اب جب سارے معاملات اس نے کرنے ہیں، اس نے کما کے لانا ہے، گھر کا نظام اس نے چلانا ہے، پیسہ اس نے خرچ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حیثیت بھی دے دی کہ اب وہ کیا کرے گا، پھر اختیارات بھی اس کے پاس ہیں اور حکم بھی وہی اوپر سے صادر کرے گا، اور اس کو اتھارٹی دے دی گی کیونکہ مال وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو وجوہات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مرد کیا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اور یہ چیز بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کو، مردوں کو تو بتا دیا کہ ان کو قوام بنا دیا گیا ہے، اب عورتوں کے آگے اللہ تعالیٰ کچھ صفات اور کچھ اختیارات اور کچھ فضیلتیں بتائیں گے اور کچھ ان کی ٹپس بتائیں گے کہ پھر عورتیں کیسی ہونی چاہیے اور اچھی عورتوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورہ نساء کی آیت ہے، اگر ہم اس کو اپنانے لگ جائیں نا تو ہم خود بھی سنور جائیں، ہمارا گھرانہ بھی سنور جائے، اللہ کے نزدیک ہم محبوب بنتے اور اپنے شوہروں کی بھی محبوب بن جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، بہترین بیویاں کیسی ہوتی ہیں، فالصالحات، فالصالحات کہتے ہیں نیک بیویاں۔ نیک بیویاں جو ہوتی ہے، سب سے بہترین صفت عورتوں کی سب سے پہلے جو بتائے گی وہ ہے نیک بیویاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، لیکن دنیا کی بہترین متاع کیا ہے، ایک نیک بیوی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک بیوی اپنے شوہر کے دین کا ستون ہوتی ہے۔ اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی فضیلت، ایک نیک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا اتنی زیادہ فضیلت کی کس چیز کی، یہ نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، حسن بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، نہیں، جو فضیلت دی گئی ہے وہ کس وجہ سے، نیک ہونے کی بنا پر۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا، جب وہ آیت آئی نا کہ کیا یہ جو تم مال اور خزانے جمع کر کر کے رکھتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بن جائیں گے، تو پھر صحابہ اکرام نے کہا تو پھر ہم نے جمع کیا کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیا جمع کریں، مال تو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، تو پھر ہم جمع کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کی مددگار ازواج۔ یہ وہ بہترین چیزیں ہیں جو اب مال جمع کر رہے ہیں، کوٹھیاں جائیداد بنا رہے ہیں، ہیرے جواہرات بنا رہے ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہارے کام آئیں گی اور جس سے تمہیں صلہ ملے گا اور جس سے تمہاری زندگیاں سنورے گی، جس سے تمہاری آخرت سنورے گی، وہ کیا ہے، ذاکر زبان، شاکر دل، زبان سے ذکر جاری ہے، دل میں شکر جاری ہے اور جسم صبر پہ آمادہ، اور پھر ساتھ کیا ہے، بہترین نیک بیوی، دین کی مددگار بیوی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں پھر اس کی خوش بختی کی علامت ہے کہ پھر وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اور یہ وہی 4 چیزیں، ذاکر زبان، شاکر دل اور صابر جسم اور دین کی مددگار ازواج۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی تھی مردوں کو کہ دیکھو جب تم عورتوں سے نکاح کرنے لگو تو تم کرتے کیا ہو، تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو۔ ایک تو یہ ان کے حسن کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے ذات اور ان کے خاندان کی وجہ سے، اور پھر چوتھی چیز کہ تم ان کے دین کی بنا پر ان سے نکاح کرتے ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کو تاکید فرمائی کہ دیکھو، وارن کیا کہ دیکھو اگر تم کسی حسن کی بنیاد پر کسی سے نکاح کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن اسے گمراہی کی طرف لے جائے، مطلب اس میں تکبر آ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی عورت سے اگر اس کی مال کی بنیاد پر نکاح کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سرکشی کی طرف لے جائے، گمراہی کی طرف لے جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھلا ہو تم کیا کرنا، تم ایک نیک بیوی سے، ایک دیندار خاتون سے نکاح کرنا۔ تو یہ طریقہ کہ سب سے بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے، جو نیک ہے۔ اور اسی حوالے سے دیکھ لیجئے اگلی صرف ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی بہترین بیوی کی کہ کیا ہوتی ہے، نیک بیویاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز اگلی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے والقانتات، قانتات کسے کہتے ہیں،
فرما بردار بیویاں، اور آج تو فرما بردار بیویوں کی بہت ہی زیادہ کمی ہے. شوہر اسی چیز سے تو تنگ ہے، میری بات ہی نہیں مانتی، میں تمہیں کہتا کچھ ہو تم کرتی کچھ ہو، میں ایک چیز سے منع کرتا ہوں تم نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین بیوی نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہے جو فرما بردار ہے. اور فرما بردار کس کی ہے؟ اللہ کی فرما بردار ہے، اور پھر اپنے شوہروں کی فرما بردار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تمہاری وہ بہترین بیویاں، دی بیسٹ بیویاں وہ کون سی ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، اور جب تم انہیں حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور تمہارے پیچھے اپنے جان مال اور عزت کی حفاظت کرے. اور پھر مزید بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تب تک وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی. دیکھیں کتنا بڑا اس کا طریقہ ہے کہ اگر شوہر کی اطاعت ہی نہیں کر رہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر سکتے. اور یہاں تک اس کا حکم موجود ہے. آپ سے نے سامنے دو پہاڑیاں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کا شوہر اسے حکم دے نا کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑو تو اس کو دوڑ لگانی چاہیے. یہاں تک اطاعت کا حکم ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جاؤ وہاں پہ جا کے دوڑ لگاؤ، ہم کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، اس کے دماغ کو کیا ہو گیا. نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی کچھ نہیں، جاؤ اور جا کے دوڑ لگاؤ. یہ ہے اطاعت کا صحیح طریقہ، یہ کام کرنا ہے. یہ کام کریں گے تو گھرانوں میں سکون آئے گا، امن آئے گا، شوہروں کے لیے ان کی پسندیدہ بیویاں بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ طریقہ بتا دیا. اور پھر آپ سے نے یہ بھی عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو پھر وہ کیا کرے، اس سے چاہیے کہ اللہ کی رضا طلب کرے. جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے اسی لیے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں. تو ایک چھوٹا سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رضا طلب کرو، اور اللہ کی رضا مل نہیں سکتی جب تک شوہر کی رضا نہ ملے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، اتنا زیادہ حکم اور اتنی زیادہ تاکید ہے کہ شوہروں کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کی جائے. چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ان کی بات مانی جائے، وہ خوش ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہوگا. اور پھر یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی ہوتی ہے، اس کی بات مان رہی ہوتی ہے، اس نے کہا کھانا پکا دو، کھانا پکا رہی ہے، اس نے کہا گھر کی صفائی کر دو، گھر کی صفائی کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ تو ہم ڈیلی کرتے ہیں. اور پھر اگر اس نے کہا کپڑے استری کر دو تو کپڑے استری کریے. تو یہ کیا ہے، نے فرمایا جب ایک عورت اپنی شوہر کی فرما برداری میں لگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کون کون؟ ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے، یعنی کہ پوری کائنات اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنے میں لگ گئی. تو یہ کیا طریقہ ہے، کتنا آسان ہے ان کی دعائیں لینا، ان کی رحمتیں اور بخششیں لینا. صرف کیا ہے کہ وہ کام جو ہم نے ڈیلی کرنے ہی ہے، اس طرح نہیں کرنے کہ ہم تنگ آ کے کر رہے ہیں کہ یار کیا مصیبت ہے روز روز یہ کام کرنے. نہیں، پیار اور محبت سے اس کی بات مانتے ہوئے جب یہ کام کریں گے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ کام کریں گے، تو پھر یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے حق میں بھی قبول کی جائیں گی. اور پھر ایک چیز، ایک حدیث جو ہے یہ صرف 2 ہی جگہ پہ آتی ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں 5 کام، تھوڑے سے کام ہے جو کرنے ہیں، وہ عورتیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. کتنی؟ صرف 4 چیزیں، جو نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے، یہ اور کسی حدیث کسی میں اور نہیں ہے، صرف وضو کے حوالے سے یہ بات ہے. اور ایک یہاں پہ عورتوں کی، اور اتنی بڑی فضیلت عورتوں کو دے دی گئی کہ کتنے آسان کام ہے. نماز پڑھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو شوہر نے کہا ہے وہ شاید مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جہاں سے دل چاہے گا نا وہاں سے جا سکتی ہو، صرف یہ کام کر لینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں تک دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے محتاج شوہر، یعنی کہ یا مالی طور پر محتاج ہے یا
بیماری کی وجہ سے جسمانی طور پر محتاج ہے. آپ سے ہم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے محتاج شوہر کے ساتھ بدسلوکی اور بد کلامی کرتی ہے تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. دیکھ لیجئے کہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں, رب راضی ہو رہا ہے, شوہروں کی اطاعت کر رہے ہیں, جنت مل رہی ہے آٹھوں دروازے, اور اگر ان کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان سے بدسلوکی کر رہے ہیں, بد کلامی کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو لہٰذا یہ چیزیں اتنی زیادہ سخت وعید ہے اور اس کو سیکھنا اور آج ہمارے معاشرے میں پھیلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اگلی صفت چیز ہے کہ وہ کیا کرنے والی ہیں, جو بہترین بیویاں ہوتی ہیں. بیویوں کی صفات یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور حفاظت کس چیز کی کرتی ہے؟ اپنے شوہر کی عزت کی, اس کی آبرو کی, اس کے راز کی, اس کے مال کی, اس کے گھر کے ماحول کی, اس کے پیچھے سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی یہ بہترین بیویاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے آج کل کا طریقہ کیا ہے کہ ہم مال کی چلے حفاظت کر لی, لیکن شوہروں کے عیبوں کی اور ان کے رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, نہیں ہوتی ہم سے. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ماں آئی ہے, بہن آئی ہے, تو کیا ہوتا ہے ان سے مل کے ساتھ ہی چگلیاں شروع کہ میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے, میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, وہ سلوک کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے رازوں کی حفاظت نہیں ہے, یہ اس کے عیب کی حفاظت نہیں ہے. لیکن بہترین بیویاں وہ ہوتی ہیں جو ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. آپ سے نے کیا فرمایا تھا؟ آپ سے نے فرمایا تھا جو عورت اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے نا تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے اور بھڑکانے کا سامان کر رہی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ہے, اس سے محفوظ رہنا ہے, اس سے بچنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اچھی باتیں کریں, اچھی باتیں بھلائیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اگر لڑائی اور جھگڑا ہوتا بھی ہے نا تو اس وقت ہمیں ساری اس کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا ٹائم دے, اس کے بعد سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں, واپس صلح ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. وہی جس کی ہم پہلے گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں اور تنقید کرنے لگ جاتے ہیں, پھر وہی اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک عورتوں نے اپنے اوپر طریقہ ہی بنا لیا ہوا ہے کہ پہلے تھوڑی سی بات ہو تو پھر برائیاں, اور جب صحیح ہو تو پھر سیٹ ہو گیا. تو یہ کیا ہے, اس وقت میں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو تھوڑا سا صبر کر لیا کریں, تھوڑے سا خاموش ہو جائے کریں, جگہ تبدیل کر لیا کریں, اس کے بعد معاملات الٹیمیٹلی سیٹ ہو ہی جاتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کا ریلیشن ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت اور خیر ہی بھری ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی چیز حفاظت کرتی ہیں کہ کس چیز کی؟ اس کے ماں باپ. شوہر جو ہے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے ماں باپ اپنے پیچھے بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس بیوی کا پھر یہ حق بنتا ہے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے, اس کے ماں باپ کی بھی حفاظت کرے, اس کی خدمت کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, ان کے ہر معاملات میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرے. تو یہ ہوتی ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین بیویوں کی صفات ہے. اور پھر آگے ایک حکم ہے جو عورتوں پہ بہت ہی گرا گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود, ساری طریقے بتانے کے باوجود بھی اگر جھگڑا اور تنازع ہو رہا ہے اور فتنہ فساد گھر میں پھیل رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن, کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اب تمہیں اس بات کا خوف ہو نا کہ تمہاری بیویاں جو ہے وہ نشوز پہ اتر آئی ہیں, تو پھر ایک 3 نکاتی ایجنڈا اور 3 نکاتی طریقہ مردوں کو سکھایا گیا, جس کو قوام بنایا گیا تھا, اس کو پھر طریقہ بتایا گیا ہے کہ گھر کے ماحول کو سیٹ کر کے رکھنا ہے, تو پھر یہ طریقہ اپنانا. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے نشوز کیا ہوتا ہے. نشوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نشوز اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ایک بتانے والا ایک حق بات, ایک صحیح بات, ایک بہترین بات, خیر کی بات, بھلائی کی بات اگلے کو بتا رہا ہو, لیکن وہ بندہ اپنی ضد پہ, اپنی ڈٹائی پہ اڑا ہے, اپنی انا پہ اڑا ہے اور فتنہ فساد پہ اڑا ہوا ہے اور اس کی بات مان نہیں رہا, تو اسے نشوز کہتے ہیں. مطلب ایک شوہر اس کو حق بات بتا رہا ہے, صحیح بات بتا رہا ہے, لیکن وہ اس کو مان ہی نہیں رہی اور اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے, اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس سے جھگڑا ہو رہا ہے, فتنہ فساد ہو رہا ہے, وہ نہیں بات مان رہی, تو پھر اس حالت کو نشوز کی حالت کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ بتانے والا حق بات بتا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کسی غلط بات کی طرف اسے کہہ رہا ہے اور وہ نہیں مان رہی تو پھر یہ طریقے اپنائے جائیں گے. نہیں, حق بات کی طرف اگر وہ کہہ رہا ہے اور حق بات وہ مان کے نہیں دے رہی تو پھر اس کے لیے طریقے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تم قوام ہو, مردوں کو قوام بنایا گیا, اور اب بتا رہے ہیں کہ اب اگر گھر کا ماحول خراب ہونے کا خدشہ تمہیں لگ رہا ہے تو پھر تم یہ 3 کام کرو گے. 3 کام کیا کرو گے؟ سب سے پہلی چیز فعظوہن,
تم ان کو واز کرو گے، تم ان کو نصیحت کرو گے اور محبت سے، پیار سے، خلوص کے ساتھ اور پیار محبت سے ان کو بات سمجھاؤ گے. یہ پہلا طریقہ ہے. مطلب ایک عورت نافرمانی پہ اڑی ہوئی ہے، بات مان ہی نہیں رہی، ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو مردوں کو پہلا طریقہ کہ تمہیں قوام بنایا. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات نہیں مان رہی تو چلو پکڑو، اس کے بالوں سے پکڑو، اسے 2 لگاؤ، اسے بھیجو اس کے مائکے کہ چلو جاؤ. نہیں بات مانی ہے تو پھر جاؤ یہاں سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوام بنایا ہے تو مردوں کے اعصاب کو آزمانے کے لیے اور ان کو آزمانے کے لیے کہ میں نے تمہیں قوام بنایا، میں نے تمہیں اتھارٹی دی ہے، تم اس قابل ہو بھی کہ نہیں، انہی کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اگر ایک عورت اتنی فتنہ فساد پہ اڑی ہوئی ہے تو پھر تم کیا کرو؟ فائزونا، پھر تم انہیں واز کرو، انہیں نصیحت کرو، اور نصیحت اچھے بھلے پیار اور طریقے سے اور لاڈ پیار سے نصیحت کر کے انہیں بات سمجھاؤ. اور جو عورتیں ہوں گی نرم مزاج اور ان کے دل میں محبت ہوگی، اور اکثر عورتیں تو اس سے پیار، اگر کوئی شوہر لاڈ پیار سے آ کے بات سمجھانے لگ جائے تو اکثر عورتیں تو ایسے ہی مان جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم مان گئے. تو پہلا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیا کرو؟ واز کرو گے. لیکن اگر کوئی عورت اتنی زیادہ سخت ہے اور اتنی زیادہ ڈھیٹ بنی ہوئی ہے کہ واز سے بھی نہیں مان رہی، پیار محبت اور لاڈ سے بھی نہیں مان رہی، تحفے تحائف سے بھی نہیں مان رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا طریقہ بتایا کہ فطرہ فساد سے تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ آگے اگلا طریقہ کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم ان کو اپنے بستروں سے، اپنے خوابگاہوں سے الگ کر دو. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ یہ کوئی جسمانی ٹارچر نہیں ہے، یہ ایک روحانی طور پہ اسے تھوڑا سا ہلایا جا رہا ہے اور جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو اب اگر تم نہیں مانی تو پھر بستروں سے الگ. اور یہ بھی طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل یہ طریقہ نہیں ہے کہ اب جب انہیں بستروں سے الگ کیا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اسے گھر سے باہر نکال دو، اسے کمرے سے باہر نکال دو، اسے ساتھ نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرے میں اور اپنے گھر کے باقی افراد کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ کوئی معاملہ ایسے خراب ہوا ہے. یہ بالکل پوشیدہ طریقے سے اور صیغہ راز میں رہ کر یہ کام کیا جائے گا کہ انہیں اپنے بستر سے الگ کر. یہ صرف ایک ناراضگی اور خفگی کا اظہار ہے، یہ صرف ایک مرد کی طرف سے ناراضگی اور خفگی کا. اور عورتیں جو ہوتی ہیں جن کے دل میں واقعی پیار محبت ہوگا، اتنی زیادہ ڈھیٹ نہیں ہوگی، وہ اس چیز سے ڈر جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسابی طور پہ عورتوں کو کمزور، وہ ناراضگی سے خفگی سے ویسے ہی ڈر جاتی ہیں. تو پھر اگر عورت سمجھدار ہوگی تو وہ اسی بات سے مان جائے گی، دوسرے سٹیپ پہ مان جائے گی اور معاملہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن کوئی اتنی ہی زیادہ ڈھیٹ ہے کہ اس پر بھی نہیں مان رہی اور اپنے اسی ضد پہ اڑی ہوئی ہے اور جس سے فتنہ بھی ہو رہا ہے، فساد بھی ہو رہا ہے، سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، بچوں کا جو ہے بچوں کا بھی سارا اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا، وہ بھی بکھر رہے ہیں، ہم گھر کا ماحول بھی بکھر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے سٹیپ پہ بتایا کہ اب اگر وہ اتنی ہی زیادہ اڑ گئی ہے اور معاملہ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے طلاق تک کا معاملہ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے تیسرا طریقہ اپنا لو، اور وہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اب ان کو مارو. اور یہ عورتوں پہ بہت ہی گراں گزرتا ہے. ہائے اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی کہ عورتوں کو مارو. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا ہے کہ مارو تو پھر طریقہ اور سلیقہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ مارنا کیسے ہے. جیسے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، جب کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر تب کبھی اس کے کان چیرے جا رہے ہیں، آنکھیں چیرے جا رہی ہے، کبھی اس پہ تیزاب ڈالا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. یہ معاشرے کا طریقہ ہے، اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا. اللہ نے جب کہا ہے مارو تو اس کا مطلب ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر تاکید فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو مارے تو اسے چاہیے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اسے ایسے بھی نہ مارے کہ اس کے چہرے پہ کوئی داغ یا نشان ہو یا اس کے کوئی سی عضو کو نقصان پہنچائے. مطلب یہ طریقہ نہیں ہے. یہ جو مارنے کا کہا گیا یہ بالکل ایک وہی نا جیسے ہم چھوٹے بچوں کو ایک تھپکی سی لگاتے ہیں کہ بعد ہو جائے ورنہ تمہیں اور ڈانٹ پڑے گی، تو یہ وہ ہے، یہ ایک پیار کی تھپکی ہے، ہلکا سا اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں، گھرانہ ٹوٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے. تو اب تمہیں میں سمجھا رہا ہوں کہ بس اب تو باز آ جاؤ، اب تو باز آ جاؤ. تو اس کو بس ہلکا سا جھنجھوڑنے کے لیے ایک تھپکی لگائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جو معاشرہ کر رہا ہے یہ ہمارے دین کے احکامات اور دین کی تعلیمات نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے خود گھڑ لی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ مارنا یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ہلکی سی ایک چپٹ لگائی جائے گی تاکہ اس کو جھنجھوڑا جائے کہ وہ اپنے طریقے سے باز آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے طریقے سے باز آ جاتی ہے تو پھر صلح صفائی سے اس کے ساتھ رہا جائے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب صلح ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تانے تو کہ تم نے ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا. نہیں، بس معاملہ ختم اور اب پیار محبت سے ہی رہا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بتا دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ سارا یہ طریقہ سمجھانے کے بعد کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہاری عورتیں سرکشی کریں تو پھر انہیں اپنی خوابگاہوں سے پہلے انہیں واز کرو، پھر اپنی خوابگاہوں سے انہیں علیحدہ کر دو اور پھر مارو. پھر اگر وہ مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پہ دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں میں کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر ہو، اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کے طریقے نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا اور اس سے باخبر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس طریقے کے باوجود بھی اگر معاملہ سیٹل نہیں ہو رہے اور طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے تو اس سے پہلے ایک طریقہ صلح کا اپنا لو، کیونکہ صلح کیا ہے، وہ بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ایک سٹیپ نکال دیا گیا کہ اب دونوں مرد کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بڑا شخص اور عورت کے رشتہ داروں میں سے جو بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھے اور معاملات کو سلجھائیں، اور اگر سلجھانے کا موقع کوئی ملتا ہے تو پھر صلح کر لے، وہ بہترین ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد معاملات سیٹل کر کے طلاق تک کی نوبت آتی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ جب فتنہ ہو رہا ہے تو پھر فتنے سے تو بچا ہی جائے گا. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسایوں سے، پہلوں کے ساتھی سے اور مسافروں سے اور ان لونڈیوں غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور جو دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے سخت رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند نہیں ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ایک بار بخل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر یہ ایسا کریں تو اللہ سے ان کی نیکی کا یہ حال چھپا نہیں رہ جاتا. اللہ کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر بھی اسے دیتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا ہے کہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی موقع ہے کہ اللہ کے احکامات کو تھام لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لو، کیونکہ یہی موقع ہے. اگر یہاں پہ اب یہ کام کر لو گے تو آخرت میں پچھتانا نہیں پڑے گا. لیکن اگر دنیا میں اللہ کے احکامات کو نہ مانا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نہ مانا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہ صرف حسرتیں ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کاش اب زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے حکم دیا ایک کہ کیا کرو، جب تم لوگ نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. ہم نے دیکھا کہ قرآن میں بتدریج احکامات نازل ہوئے اور قرآن کا یہ حکم شراب کے حوالے سے یہ بھی 3 دفعہ نازل ہوا. پہلے ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 219 میں فرمایا تھا کہ یہ شراب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی وہاں پہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک گروہ تو تھا جو یہ پہلے حکم کے بعد ہی جس نے شراب سے اجتناب کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، لیکن باقی بہت سارے لوگ تھے جو ابھی بھی شراب پی رہے تھے اور پلا رہے تھے. اور ہمیں اسی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر محفل تھی اور صحابہ اکرام وہاں آئے، شراب ابھی بھی پی بھی جا رہی تھی اور پلائی بھی جا رہی تھی. اب وہاں پہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور جب انہوں نے جماعت کروائی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے تو نماز میں جماعت میں انہوں نے کچھ کا کچھ پڑھ دیا، مطلب غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا. تو اس لیے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اب تم نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہیں جاؤ گے، کیونکہ نہیں پتہ، نماز جب پڑھنی ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں، اور غلطی کا امکان نہیں ہے. تو اس
کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، لیکن ابھی بھی اس کے بعد بھی کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے شراب کے اوقات بدل لیے، مطلب عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے وہ شراب پی لیتے تھے تاکہ فجر سے پہلے پہلے اس کا نشہ ختم ہو جائے، اور عشاء کے بعد بڑھے تو انہوں نے اپنے اوقات چینج کر لیے، لیکن شراب ابھی بھی پی اور پلائی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ الہی شراب کے حوالے سے کوئی شافی حکم نازل فرما۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا اور فائنل حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد اب یہ دونوں احکامات آیت عقیدہ نص کے حوالے سے منسوخ ہے، کوئی حکم ان سے اخذ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب صرف ایک پابندی لگائی گئی ہے اور نشے کی اجازت ابھی بھی موجود ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل کہہ دیا کہ اب جو ہے شراب سے اجتناب کرو، لہٰذا اس کی حرمت کا حکم بعد میں نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ رستے سے گزرتے ہو، اور کبھی ایسا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا۔ یہ تیمم کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، آگے بھی آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہ تمہاری حمایت اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو الفاظ کو ان کے اصل محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے باتیں کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ کچھ سے کچھ بنا کر کہہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، کہ جب کلام سنتے تھے تو کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا پر ہم نے انکار کر دیا۔ اسمع غیر مسمعین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن تو بہرا ہو جائے، اور پھر راعینا کا بھی ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ کچھ الفاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بدل کے کچھ سے کچھ کہہ دیے، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ ہوتا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بہت سخت گناہ کی بات کی۔ اور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت ہی اپنی پاکیزگی نفس کا دم بڑھتے پھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے میں نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جبت کو مانتے ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتے تو پھر اس کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ جبت کا عمل بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جبت کو مانتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہے کہ اللہ کی لعنت، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی، اور جس کے شامل حال اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، لہٰذا یہ ایک ملعون عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔
اگر ہم دیکھیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ پھر یہ جبت ہے کیا. جبت کہتے ہیں ہر وہ بیکار، بے مقصد، بے فضول، لا یعنی نان پروڈکٹیو چیزیں، اس کو جبت کہا جاتا ہے. اگر ہم حبشی زبان میں دیکھیں تو جبت کہتے ہیں جادوگر یا جادوگری سے ریلیٹڈ جو کام ہوتے ہیں اس کو جبت کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جبت کا مطلب ہوتا ہے وہم، اوہام اور سپرسٹیشنز. تو یہ چیزیں جو وہم اور اوہام ہوتے ہیں یہ جادوگری کے سارے طریقے ہوتے ہیں. مطلب ہر جادو ٹونے، منتر، کہانتیں، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہوں گی؟ یہ جبت کہلاتی ہیں. اور پھر دوسرا مطلب یہ آتا ہے کہ ستاروں کی چالیں، ستاروں کا حال معلوم کرنا، اور ذائچے اور فعال وغیرہ یہ بھی جبت میں آتے ہیں. اور تیسری چیز پھر اوہام اور وہم. اور اوہام اور وہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کے ساتھ یہ بات منسوب کر دینا کہ یہ ہمارے لیے بدشگون ہے یا یہ منحوس چیز ہے، اس کو اوہام یا وہم کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بدشگون ہے اور یہ منحوس ہے یا یہ بری ہے، اس کے آنے کی وجہ سے کام بگڑ جاتا ہے، تو اس کو جبت کہتے ہیں. اور یہ ایک ملعون عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے گناہ اور سزا جو ہے وہ تجویز کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر لعنت کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بدشگونی کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بدشگونی جو ہے کوئی بدشگونی کا عمل جو ہے وہ نہیں ہے. شگون جو ہے انسان کے اپنے کردار کے ساتھ اور اس کے عمل کے ساتھ منسوب ہے. اور اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونی اور نحوست کا تصور کتنا زیادہ عام ہے. ہر دوسرا بندہ اس چیز کو مانتا ہے. کچھ نمبر، کچھ عدد، کچھ اعداد، کچھ گنتی کے کچھ ہندسے، یا کوئی رنگ یا کوئی جانور یا کسی قسم کی کوئی چیز ایسی منسوب کر دینا جیسے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں، کہ چاند کی گھٹتی ہوئی تاریخیں کیا ہے؟ یہ چیزیں منحوس ہیں اور یہ بدشگون ہے. اس کے اندر کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی رشتے طے نہیں کرنے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی نہ کوئی بری چیز ہو جائے گی اور کوئی کام خراب ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ جبت میں آتی ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں، آپ نے کوئی چیزیں سنی ہوں گی کیسے، اگر آپ نے دیکھا ہو کافی لوگ کہتے ہیں کینچی نہیں چلانی، گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، کالی بلی گزر جائے، جوتے الٹے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح جھاڑو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایسے کچھ نہیں لگاتے، جھاڑو الٹا سیدھا نہیں رکھتے. ہاں جی بالکل، جھاڑو کے حوالے سے. اور پھر کچھ رنگ ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کالا رنگ نہیں پہنتے، لال رنگ نہیں پہنتے، یہ برا ہوتا ہے. اور پھر کچھ تاریخیں، اور پھر سفر کا مہینہ، کتنے لوگ شادیاں اپنی ڈیلے کر دیتے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نہیں کرنی، اس میں کوئی اچھا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، سفر میں اور محرم میں بھی. اور پھر اسی طرح سے کچھ انسانوں کو بھی منحوس قرار دے دیا جاتا ہے اور انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آئیں گے تو نحوست آ جائے گی. اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے، اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے، اگر کسی کے ساتھ استقاط حمل کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کہ نہیں اس کے گھر نہیں جانا، تو یہ جو ہے نا یہ برا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جبت ہے، یہ وہم ہے اور یہ اوہام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت فرماتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو کلیئر کر لیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ موجود نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جو ہمارے لیے منحوس اور نحوست کا باعث ہو. یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، کسی دوسری کی وجہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر یہ ملعون اور کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ موڑ لیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا، اس کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، اسے اپنانے سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ خوب عذاب کا مزہ چکھ لیں. اللہم اجرنا من النار.
اللہ تعالیٰ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے تو ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس کی دو طرح کی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ تفاسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے پڑھتے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی امانت لی ہوئی، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو جب وہ مانگے اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو اسے اسی طرح امانت کے ساتھ ہی اس کی چیز لوٹا دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، اس کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ، ایک تفسیر تو بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس سے امانت لی ہے اسے پھر ویسے اسی طرح سے واپس لوٹا دیا جائے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔ اور اکثر مفسرین اس آیت سے اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی امانتیں سونپنے لگو تو ایسے لوگوں کو سونپنا جو اہل امانت ہو، جن میں امانت ہو، جو امین ہو اور جو اس میں خیانت نہ کرے۔ اور اس سے مراد کی کون سی امانتیں؟ امانتوں سے مراد ہے حکومتیں، حکومت، عہدہ، اقتدار اور حکومت کے راز اور حکومت کی سرحدیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ امانتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ چیزیں سونپنے لگو تو پھر ایسے شخص کو دیکھنا جس میں کون سی خصوصیت ہو؟ جو ایماندار ہو۔ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں اور مال کھانے والے ہیں اور رازوں کو بیچنے والے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے اور اسلامی ریاستوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، جب تم یہ کام کرنے لگو گے نا اپنے حکومت کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، کسی کو چننے لگو گے تو ایک صفت اس میں لازم دیکھنا کہ وہ امین ہونے چاہیے اور وہ امانت دار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پاکستان کے لیے ایک امین اور امانت دار حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست میں اصل مطاع کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اصل نظام کس کا نافذ ہوتا ہے؟ اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اطاعت کا حقدار ہے اور اطاعت کس کی مانی جائے گی اور رسول کس کے مطابق چلیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اسلامی ریاست میں قوانین، ملک و قوم کے قوانین اور ساری چیزیں جو ہیں، عدل، انصاف اور حدود کس کی نافذ ہوں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو حکم کی اطاعت کی جائے گی وہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی دینی علماء یا حکمران۔ اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، مطلب کہ اگر جھگڑا ہو جائے محکوم اور حکمرانوں کے درمیان، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر اسے اللہ اور اس کی رسول کی طرف پھیر دو۔ لہٰذا یہ کیا چیز ہے؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، زمین میں نافذ جس کے احکامات کیے جائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور اس کے بعد جن کی بات مانی جائے گی وہ اہل امر ہے، یعنی کہ حکمران ہے، دینی علماء ہے ان کی۔ لیکن اگر حکمرانوں اور عوام کے درمیان کوئی معاملہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر دوبارہ معاملہ کس کی طرف موڑ دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حکمرانوں کی اطاعت کب تک کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، آپ سے نے فرمایا مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور اس کو مانیں، اور پھر چاہے اسے پسند ہو یا نہیں۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے اولو الامر کی بات سنیں بھی اور انہیں مانیں، چاہے انہیں پسند ہے یا نہیں، اور تب تک مانیں جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں، اور اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو پھر نہ انہیں سنیں اور نہ ان کی مانیں۔ تو یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد اپنے حاکم حکمرانوں کی اور دینی علماء کی۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر وہ تب تک ان کی بات مانی جائے گی جب تک وہ حق کی بات کر رہے ہیں، اگر حق کی بات نہیں کر رہے تو پھر نہ ان کی سنی جائے گی اور نہ ہی ان کی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے دیکھا تھا، ہر وہ طاقت جو اللہ کے حکم سے روکے اور اس کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ اس رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ کیسے تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت انہی پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین کی دعوت کا طریقہ کیا ہے کہ جب ایسے لوگ جو کفر پہ آمادہ ہوں اس کے بعد تمہارے پاس آ جائیں تو پھر انہیں جانے نہیں دینا، انہیں یہ نہیں کہنا کہ تم یہ کر کے آئے ہو، یہ کر کے آئے، بھاگو یہاں سے، ہم نہیں تمہیں بتاتے، تم تو سمجھتے نہیں ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن پھر بھی اگر وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان سے منہ نہیں موڑنا، انہیں پیار سے بٹھا کے ان کو نصیحت کرنی ہے اور انہیں سمجھانا ہے اور انہیں قرآن کی تعلیمات دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلے کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان نہیں لے کے آتا اور اللہ کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کون سا شخص؟ جو اپنے ہر معاملے کے لیے اور ہر فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس رجوع نہیں کرتا۔ کیا طریقہ ہے؟ ہر فیصلہ، اگر ہم دیکھیں ہماری پوری زندگی ہم نے پورا دن اپنے فیصلوں میں ہی گزارنا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، کیا پہنوں کیا نہ پہنوں، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، جوتا پہننا، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لاتا جو اپنے ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوں گے نا تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، لیکن اگر ہم اس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں اور اتنے سے معاملات میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، سنتوں کو کی اتباع نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، میں نہیں قبول کرتا اور میں نہیں مانتا کہ یہ شخص ایمان لے کے آیا۔ تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ بھی کام کرنے لگے تو دیکھا کریں کہ یہ سنت کے مطابق اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں ہے۔ اور اکثر ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایسے، سنت کا طریقہ یہ ہے، اس کو اس طرح سے کرنا ہے، سنت کا طریقہ یہ ہم نے ایسے کرنا ہے، لیکن جو بڑے بڑے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر ان میں کیا کرتے ہیں، پھر ان میں ہم نہیں مانتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر چیز چھوٹا بڑا جیسا بھی معاملہ ہے، فیصلہ جب کرنے لگے ہو تو پھر سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو بہت ہی کم آدمی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے سے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ
الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چڑھاتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر تم اللہ کی طرف سے تم فضل پر ہو اور تمہیں فضل ملے تو یہ کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، ضرور ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، اگر وہ مارا گیا ہے تو وہ شہید ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ غازی ہے، دونوں طرح سے کامیابی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو ضرور کرو، کیونکہ کوئی بھی حالت میں ہو، اگر تمہیں شکست بھی ملی ہے تو ظاہری بات ہے شہید ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور اگر فاتح ہو جاتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہاں پہ مدینہ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی مکہ میں تھے اور مشرکین مکہ ان کو وہاں سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان پہ بھی ظلم و زیادتی اور تشدد، ہر طرح کا تشدد جو تھا ان پہ ہو رہا تھا۔ اس لیے پھر وہ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ الہی اب جو ہے وہ جو مسلمان اب جو امن میں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں اور جہاد کرے اور ہمیں یہاں سے بچا کے لے جائیں، وہ دعائیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی بہن ان پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، تم لوگ انہیں بچانے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو یہی چیز نہ صرف تب تھی بلکہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی احکامات ہے کہ اگر کسی ملک میں، کسی ریاست میں، کسی قوم میں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو پھر مسلمان جو یہاں پہ امن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اٹھیں، جہاد کریں اور ان کی خاطر جو ہے وہ لڑیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، ہم نے باہر جا کے دوسروں سے کیا مقابلہ کرنا ہے، ہم خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اتنا زیادہ فتنہ فساد اور اتنا مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ کوئی اللہ ایسا معجزہ کرے کہ مسلمانوں کی دلوں میں آپس میں محبت ہو اور پھر وہ جائیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال تو یہ کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی۔ یہ منافقین کا طریقہ۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ہے، خدا ترس انسان کے لیے بہت زیادہ ہے، اور تم پر ایک شمع برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رہی موت، اگر موت سے ڈر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کو سمجھ آ ہی نہیں رہی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے آتی ہیں، مصیبتیں اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے اور تم ان
کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار صاحب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہاں پہ ایک معاشرتی سطح پر ایک ادب اور ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، کس حوالے سے؟ افواہ رسانی کے حوالے سے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات کہیں سے سنی، ہمیں پتہ چلی، بغیر تصدیق کے ہم اسے آگے پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ آگے سے آگے پھیلتی چلے جاتی ہے اور وہ بات پتہ نہیں ہوتی وہ صحیح ہے بھی یا غلط۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کیا کرو کہ جب کوئی بات تمہیں پتہ چلے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، اور تصدیق کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ اسے پھیلا دینا ہے، اس کو اس بندے تک پہنچاؤ جس کا پتہ ہو کہ یہ اس کے درمیان کوئی اچھا فیصلہ کر دے گا یا اس کے پاس اس کا کوئی سلیوشن ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو نہ پھیلایا جائے۔ افواہ رسانی سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے لے کر چل جائے بغیر تصدیق کے۔ لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو ایسی پتہ چلتی ہے تو پھر کیا کریں؟ پہلے اس کی تصدیق کریں کہ وہ بات سچ ہے بھی یا نہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اس کا حل نکالے گا، سلیوشن نکالے گا، تو پھر اس تک پہنچا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو وہی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو تم۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ سفارش کے حوالے سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کوئی سفارش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی ظلم و زیادتی کے کام میں کسی کی سفارش کی تو پھر اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والوں کو، اور تاکید کی جا رہی ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ نیکی کے کام میں کوئی سفارش کرے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ نیکی کا کام کرنے والے کو۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی نیکی کا کام ہے، ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرو، کوئی بھلائی کرو، تو کیا ہے اس نے خود بھی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آتا تھا نا اور وہ سوال ہی آتا تھا کہ صدقہ خیرات کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو، مطلب وہ آپ صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں آیا ہے تو کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو، اور جب صحابی سفارش کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے تھے تو یہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدقہ کیا، انہیں تو ان کا اجر مل گیا، لیکن جس نے سفارش کی تھی پھر اس کو بھی اس کا اجر مل جائے۔ لہٰذا اگر ایسے دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو صدقہ کرنے لگے ہیں، ہمیں تو جو ہے اس کا اجر مل جائے، لیکن ہم کسی اور کو کہہ دیں کہ چلو اس حوالے سے سفارش کر دو، تو وہ سفارش کر دے گا تو پھر اسے بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لہٰذا جس کا اجر ہوگا سفارش کرنے والے کا بھی اتنا ہی اجر۔ اور اسی طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ کسی برے کام کے لیے پھر کسی کی سفارش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ آتا ہے کہ اگر تحفہ دیا جاؤ تو دینے والے کو ویسا ہی تحفہ دو یا اس سے بہتر تحفہ دو، اور دوسرا مطلب یہ آتا ہے کہ جب زندگی کی دعا دیے جاؤ۔ اگر تحفے تحائف سے دیکھیں تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر کسی نے آپ کو 1000 کی مالیت کا تحفہ دیا ہے، اتنے تک کی اماؤنٹ کا تحفہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے 2000 کا ریٹرن کریں۔
یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے پیار، خلوص اور محبت سے ایک شخص نے آپ کو تحفہ دیا، آپ اسے زیادہ پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ اس کو ایک اور تحفہ دے دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے اور سلوک و اتفاق بڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تاکید بھی فرمائی تھی کہ دیکھو آپس میں محبت بڑھانے کے لیے کیا کیا کرو؟ تحفے لیا کرو اور دیا کرو۔ تو یہ طریقہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جب کوئی تحفہ دے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی تحفہ آتا ہے اور ہم تو اتنے ناشکر ہوتے ہیں کہ جب کوئی تحفہ آتا ہے اور دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا دے دیا، نہ میرے کسی کام کا، نہ کسی اور چیز کا، اور یہ تو میں یوز بھی نہیں کرتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناشکری کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جب تحفہ دو اسے قبول بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اور دوسرا اس سے بہتر تحفہ دو۔ اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم ویسا ہی تحفہ دو۔ اور دوسرا مطلب اس کا آتا ہے کہ جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ۔ کیا طریقہ تھا؟ عرب کے لوگوں کا انداز تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں زندگی دے۔ یہ ان کا طریقہ تھا ایک دوسرے سے ملنے کا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کی شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ جب ملو تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو پھر اس کے سلام کا یا تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دو۔ اور اسی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنت میں جانے والے اعمال پوچھے گئے تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب سب سو رہے ہو، مطلب تہجد کی نماز، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ 4 عمل کتنے آسان طریقے ہیں نا۔ اور اس میں ایک چیز کیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ہم آتے جاتے ہر کسی کو سلام کریں گے تو یہ جنت میں جانے کا ہمارا رستہ آسان ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہی طریقہ ہے کہ آج کل لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس اپنی باتوں میں مست ہو جاتے ہیں، سلام نہیں کرتا کوئی کسی کو۔ اور آپ سے نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان والے لوگوں کو ہی سلام کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے سلام کے حوالے سے۔ اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ سے نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک باہمی محبت نہ ہو۔ اور باہمی محبت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو۔ یہ کیا ہے؟ ایسے باہمی محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے پیار بڑھتا ہے۔ اور پھر جب ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے پیار اور محبت ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ایسے لوگ جو ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جانا اور زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کہ سلام کو پھیلایا جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سلام کتنا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے نا، سلام کرنا۔ اور پھر آپ سے نے فرمایا کہ جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، جو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ سلام نہیں کرتے نا، تو فرشتے حیران ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ تو فری کی نیکیاں ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ السلام علیکم پہ 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی 30 نیکیاں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی 2-3 اور لفظ لگا لے تو 50-60 نیکیاں ہو جائیں، نہیں، بس یہ اتنے ہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ فری کی نیکیاں ہیں۔ اگر میں یہاں پہ آؤں اور میں آپ سب سے سلام لوں اور کتنی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، اور آپ سب جواب دیں گے، تو ایسے ہی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ فری کی نیکیاں ہیں۔ تو اس کو کوشش کیا کریں کہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور پھر کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، میں اس کو سلام کروں، میں اس کو سلام کروں، میں تو بڑا ہوں تو میں نہیں اس کو کروں گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ سلام کا جو کچھ اعمال ہیں اسی والے سے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو پھر ہم ہاتھ ملا کر سلام کرتے ہیں، اور جب ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ تو سلام کریں تو ذرا ایسے ٹائٹ پکڑ لیا کریں اور چھوڑا نہ کریں، تھوڑی دیر پکڑ کے رکھا کریں، گناہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بس ایک تو منہ سے سلام کر لیا، پھر سلام بھی کیا تو بس ایسے لائٹ سا ہاتھ ٹچ ہی کیا اور واپس جیسے تالی ماری ہو۔ یہ طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات میں کوئی حکمت ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، تو اسے اپنائیں گے۔ تکبر، انا، یہ سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے ان چیزوں کو اپنائیں اور دیکھیے گا کہ کتنی خوشحالی ایک دم سے ہو جائے گی اور کتنا معاشرہ پرسکون اور پرامن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب
کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر اس کا جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی اور کس کی بات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تمہیں بھی کافر کر دیں تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کرنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو مارو، اور ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں قتل عمد کے حوالے سے بات پڑھی تھی، اور اب یہاں پہ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے قتل خطا کے حوالے سے۔ قتل خطا کسے کہتے ہیں کہ ایک قاتل جو ہے وہ ارادہ نہیں کرتا، کوئی پلاننگ نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، لیکن ایکسیڈنٹلی اس کے ہاتھوں سے کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اسے قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک کوئی سرجن ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سرجری کے دوران وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میرا جو پیشنٹ ہے وہ مر جائے اور میں اسے قتل کر دوں، نہیں، لیکن ایکسیڈنٹلی کوئی کام اس سے ایسا ہو جاتا ہے، کوئی کٹ ایسا لگ جاتا ہے، کوئی انجیکشن ایسا لگ جاتا ہے کہ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا، اسے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے غلطی سے کام ہو گیا، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ قتل خطا ہے۔ اسی طرح روڈ پہ جانے والا ایک شخص وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اپنے دھیان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہ نہیں سوچ رہا کہ میرے سامنے کوئی آئے گا تو میں نے اسے کچل کے ہی جانا ہے، لیکن اس کی سپیڈ اور کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹلی اس سے کسی شخص کا قتل ہو جاتا ہے، کوئی اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس نے پلاننگ نہیں کی، تو اسے قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا کیا بتا دی اور اس کا کفارہ بتا دیا گیا کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلامی سے آزاد کرے یا مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ اس کا خون بہا بتا دیا گیا کہ خون بہا کتنا ہے، کہ اگر قتل خطا ہو جاتی ہے تو پھر خون بہا کیسے دے گا، 100 اونٹ یا 200 گائیں یا پھر 2000 بکریاں، یہ اس کا کفارہ ہوگا اگر کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا کہ ایک تو سے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ لوگ احتیاط ہی نہ کریں اور لوگ خیال ہی نہ کریں اور جو رستے میں آ رہے اسے مارتے جائیں کہ نہیں ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو لہٰذا اس چیز کو بھی انسانی جان کو ایسا نہ ہو کہ اتنا سستا سمجھ رہے کہ چلو خیر ہے، ڈاکٹرز احتیاط نہ کریں، ڈرائیورز احتیاط نہ کریں اور جو آ رہا ہے اس کو مارتے چلے جائیں، نہیں، اس کو ایک حرمت، ایک چیز قائم رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر وہ کیا کریں گے، وہ خون بہا دیں گے، اور خون بہا کتنا ہے، 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں، یا ان کے مطابق ان کے حوالے سے اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چیز بتا دی گئی، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ چاہے تو خون بہا معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر کسی غیر مسلم قوم کا وہ فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ
ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک غلام کو مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے, وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے, اس کی جزا جہنم ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام میں تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارا مال غنیمت ہے. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہٰذا تحقیق سے کام لو اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ کیا طریقہ تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں بھی مسلمان اور مشرکین موجود تھے. مکہ میں مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی اب کچھ رہ گئے تھے, اور مدینہ میں بھی ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب کیا تھا کہ جب جنگ کا موقع آیا اور غزوات کا موقع آیا تو اس میں ایک شک تھا, ایک چیز تھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان ہی فوت ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا, اور کوئی پوشیدہ طور پہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. اب مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کس کے بارے میں اسلام کے حوالے سے نہیں پتا تھا, تو لہٰذا انہوں نے ایک پاس ورڈ رکھ لیا جنگ کے دوران کہ جب کسی مسلمان کے سامنے کوئی مسلمان آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ کلمہ پڑھے گا, کلمہ پڑھ لے گا یا سلام کہہ دے گا, تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا, اسے پیچھے ہٹ جایا جائے گا. اب ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی جنگ کا موقع آیا تو ایک صحابی کے سامنے ایک شخص آیا اور انہیں اس صحابی کو پتہ تھا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے اور یہ کافر ہے, لیکن جب وہ سامنے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن جب انہیں تو پتہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا اور اسے قتل کر دیا. جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو ہمیں صحابہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر ہلاتے جا رہے تھے جیسے ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور فرما رہے تھے کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا, لہٰذا یہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں سٹیمپ لگا سکتے کہ کون شخص دل سے ایمان لایا اور کون نہیں لایا, لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ کلمہ کو شخص ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو پھر اس پہ ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا اور اس سے منع کیا جائے گا. لہٰذا یہی وہ چیز بتائی جا رہی ہے اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کلمہ پڑھ بھی رہا ہے تو پھر اس پہ فتوے نہ لگاؤ اور پھر اس کو جانتے بوجھتے تنگ نہ کرو اور نہ ہی اسے قتل کرنے کی کوشش کرو. یہ چیز, اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اب یہ آیت جو ہے بنیادی طور پر 2 دفعہ نازل ہوئی. ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے حق میں کون تھے, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے یہ نابینا صحابی تھے اور یہ بہت زیادہ ان کی ایج بھی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ جب جہاد کا حکم آیا تو یہ چاہتے تھے کہ میں بھی جہاد میں جاؤں, لیکن اپنے فطری عذر کی وجہ سے, اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اور انہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملی. اور اب جب غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیات نازل ہوئی, تو یہ آیت جو نازل ہوئی تھی پہلے وہ ایسی تھی کہ جنگ میں جانے والے اور گھر رہنے والے یہ دونوں یکساں نہیں ہیں. جب یہ انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, وہ تو چاہتے تھے کہ میں جہاد میں جاؤں, وہ تو چاہتے تھے میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں, لیکن وہ اپنے عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اتنے زیادہ دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے وہیں بیٹھے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی میرے عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم جاری کر, میرے عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم, کوئی آیت نازل کر. تو 3 دفعہ یہ دعا کہی وہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ دوبارہ وہی, ابھی وہ لکھوا رہے تھے وہی, اور دوبارہ وہی کا نزول ہوا اور دوبارہ وہی کی کیفیت, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کروایا غیر اولی الضرر,
کہ بغیر کسی ضرر کے گھر بیٹھے رہنے والے اور جہاد میں جانے والے یہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ جن کا کوئی عذر تھا، جن کا کوئی مسئلہ تھا، واقعی جائز مسئلہ تھا، پھر ان کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ اکرام تھے، اور دیکھیں کہ صحابی ایک آیت نازل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے، لیکن وہیں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اتنے یقین کے ساتھ دعا کی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل کر کے جس میں میرا عذر مد نظر ہو۔ تو پھر یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آیت نازل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور دوبارہ سے آیت کا نزول ہوا، دوبارہ سے نازل وحی ہوئی اور اس میں جو ہے آیت میں تھوڑا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ صحابہ اکرام کی شان تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، پکا یقین تھا، کامل توکل تھا کہ میں اللہ سے کچھ کہوں گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے میری تکلیف کو، میرے عذر کو پہچانتا ہے، اور جب میں ان سے کوئی بات کہوں گا تو اللہ سنے گا بھی، دیکھے گا بھی، اور میری اللہ کیونکہ کتنی محبت کرتا ہے، انہیں اس بات کا یقین تھا اور اس یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا تھا۔ یہ ایمان ہے، یہ ہے اصل ایمان جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول بھی کیا، کیونکہ ان کی دلوں میں اتنا ایمان کیسے تھا، وہ قرآن کی تعلیمات میں جاتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے۔ جب قرآن کی تعلیمات پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اسے رسوخ کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اسے سمجھا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب ایسی چیزیں آتی ہیں اور پھر اللہ کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اللہ کا یقین بھی آتا ہے، تقویٰ بھی آتا ہے، اور پھر جب دعائیں توکل سے مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہے اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وہی وعدہ فرمایا، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا تمہیں خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ مطلب اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالاسلام میں ہجرت کر کے کیوں نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی رستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں انہیں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔